مرکزی حکومت کے بجٹ 2025-26 میں مڈل کلاس طبقے کو اعتماد بحال کیا ہے اور عام ٹیکس دہندگان کو ٹیکسوں کے بوجھ سے راحت فراہم کرنے کے رجحان کو جاری رکھا ہے۔ مالیات اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتا رمن نے آج 1 فروری 2025 کو پارلیمنٹ میں 2025-26 کا مرکزی بجٹ پیش کرتے ہوئے تمام ٹیکس پیئرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے ٹیکس سلیب اور شرحوں میں زبردست تبدیلیوں کی تجویز پیش کی ہے۔ ٹیکس دہندگان کو خوشخبری دیتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ نئے ٹیکس نظام کے تحت 12 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر کوئی انکم ٹیکس ادا نہیں کیا جائے گا، یعنی 1 لاکھ روپے کی اوسط آمدنی، خاص شرح آمدنی جیسے کیپٹل گین کو چھوڑ کر تنخواہ دار ٹیکس دہندگان کی حد 75,000 روپے کی معیاری کٹوتی کی وجہ سے 12,75,000 روپے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سلیب کی شرح میں کمی سے حاصل ہونے والے فوائد کے علاوہ ٹیکس میں چھوٹ اس طرح دی جا رہی ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا جائے گا۔ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ نئے ٹیکس ڈھانچے سے متوسط طبقے کے لیے ٹیکس کے بوجھ کو کافی حد تک کم کیا جائے گا اور ان کے ہاتھ میں زیادہ پیسہ آئے گا۔ اس طرح گھریلو استعمال، بچت اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ ترقی یافتہ ہندوستان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے ضروری اصلاحات میں ایک کے طور پر ٹیکس اصلاحات کو اجاگر کرتے ہوئے نیا انکم ٹیکس بل نیائے کے جذبے کو آگے بڑھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیا نظام ٹیکس دہندگان اور ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے لیے سمجھنے میں آسان ہوگا، جس سے ٹیکس کی یقین دہانی بڑھے گی اور قانونی چارہ جوئی میں کمی آئے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ جس طرح جاندار بارش کی امید میں جیتے ہیں، اسی طرح شہری اچھی حکمرانی کی امید میں جیتے ہیں۔ ٹیکس اصلاحات عوام اور معیشت کے لیے گڈ گورننس کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اچھی حکمرانی فراہم کرنے کے عمل میں بنیادی طور پر احتساب شامل ہے۔ آج مرکزی بجٹ پیش کیا گیا جس میں غریبوں اور متوسط طبقے کے لیے بڑی رعایتیں فراہم کی گئی ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کی جانب سے پیش کیے گئے بجٹ میں کئی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ گاڑیوں، موبائل فونز اور ٹی وی جیسے کئی مصنوعات پر کسٹم ڈیوٹی کم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والی 36 ادویات کی قیمتوں میں بھی کمی کی گئی ہے۔ اس بجٹ میں گھریلو تیار کردہ کپڑے، الیکٹرک گاڑیاں، چمڑے کی مصنوعات، LED ٹی وی کی قیمت، کینسر کی ادویات، موبائل فونز اور موبائل کے اجزاء کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ موبائل فونز، موبائل پرنٹڈ سرکٹ بورڈ اور موبائل چارجرز پر کسٹم ڈیوٹی یعنی BSD کو 20% سے کم کر کے 15% کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ LCD اور LED ٹی وی کی فروخت پر کسٹم ڈیوٹی 5.2% تک کم کی جائے گی۔ لیتھیم آئن بیٹری کی ملکی پیداوار کو فروغ ملے گا، جس کے نتیجے میں LCD اور LED کی قیمتوں میں کمی آنے کا امکان ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا نے مرکزی بجٹ 2025 کو ریاست اور ملک کے مفاد کے لحاظ سے مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک دور اندیشی سے خالی بجٹ ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مودی حکومت کرناٹک کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ سے پہلے ہم نے کرناٹک کی متعدد ضروریات حکومت کے سامنے پیش کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ تمام مطالبات نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کے بجٹ کا کل حجم 65.50 لاکھ کروڑ روپے ہے، جس میں خرچ کی رقم 68.15 لاکھ کروڑ روپے ہے، جبکہ سود کی ادائیگی کی رقم 12.70 لاکھ کروڑ روپے مختص کی گئی ہے۔ حکومت نے ملک پر 2 سے 205 لاکھ کروڑ روپے کا قرض کا بوجھ ڈالا ہے۔ وزیر اعلیٰ سدرامیا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کرناٹک ملک میں ٹیکس ادائیگی میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کے باوجود بہار اور آندھرا پردیش کو سیاسی وجوہات کی بنا پر زیادہ حصہ دیا گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بہار اور آندھرا پردیش کے لیے پیش کردہ بجٹ ہے۔ انہوں نے مزید شکایت کی کہ کرناٹک کے اہم منصوبے جیسے مہادائی، کرشنا اور بھدرا کے لیے بجٹ میں کوئی فنڈ مختص نہیں کیا گیا ہے، جس سے ریاست کو بڑا نقصان ہوگا۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔